طرف سے جرنیل صحابہ کے سلسلے کی چوتھی پیشکش عمرو بن عاص رضی اللہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں ڈالی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا یہی نام رکھا ہے۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور گو نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ دائیں طرف سے ایک گھڑ سوار چلا آ رہا ہے، دو سوار بائیں طرف سے آتے دکھائی دیتے ہیں، تینوں کا رخ ایک ہی سمت میں ہے، شاید ان تینوں کی منزل ایک ہے، اور پھر تینوں ایک دوسرے کے نزدیک آ کر رک جاتے ہیں۔ چند لمحے تک وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے درمیان اس طرح گفتگو شروع ہوتی ہے۔ عمرو بن عاص نے پوچھا، خالد بن ولید، یہ آپ ہیں؟ خالد بن ولید نے جواب دیا، میرے دوست عمرو بن عاص، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ تنہا ہیں اور آپ کا رخ مکے کی طرف بھی نہیں، آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عمرو بن عاص نے جواب دیا، اے خالد، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ پانے کی غرض سے یہ سفر کر رہا ہوں، آپ اپنی سنائیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کے ساتھ عثمان بن طلحہ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس پر خالد بن ولید نے جواب دیا، تب تو ہماری منزل ایک ہے، کافی مدت سے میرے جذبات بھی یہی چلے آ رہے ہیں، اب میں رہ نہیں سکتا، اسلام کے حلقے میں شامل ہو کر رہوں گا۔ عمرو بن عاص یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بولے، آئیے پھر ہم اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اس طرح عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ یہ ماہ سفر سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان کے اسلام لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مکے نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف پھینک دیے ہیں۔ عمرو بن عاص فتح مکہ سے 6 ماہ پہلے ایمان لائے۔ آپ کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ فرمائے، اے عمرو، جب میں آپ کی عقل و دانش اور فہم و فراست کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کو تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنا چاہیے تھا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، اے عمر، انسانوں کے دل اس ذات کے قبضے میں ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس طرح کی سعادت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ کو منظور ہو، اس میں انسان کی عقل کو کوئی دخل نہیں۔ اب بھی یہ سعادت نصیب ہوئی تو میں اپنے لیے اسے خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور میں اس وقت کو اپنی زندگی کا سرمایہ خیال کرتا ہوں جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہوگی کہ میرے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی شفقت کے سائے میں جگہ دی، میرے سابقہ گناہوں کی معافی کی خوشخبری مجھے سنائی۔ اسلام کے قبول کرنے کے تھوڑا ہی عرصہ بعد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ذات السلاسل کی لڑائی کے لیے لشکر کا امیر مقرر کیا گیا، جبکہ اس لڑائی میں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، اور اس کے بعد بھی بہت سی خطرناک مہمات میں آپ نے قیادت کی۔ انہیں یہ اعزاز ان کی عقل و دانش، فہم و فراست، جرت اور سیاسی بصیرت کی بنا پر ملا۔
ان کا شمار عرب کے 4 مشہور قائدین میں ہوتا ہے۔ ان چاروں کی صلاحیتوں کا لوہا مانا گیا ہے۔ ان چاروں کے نام یہ ہیں: معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ بن شعبہ، زیاد بن ربیہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قائم بت خانوں کو گرانے اور توڑنے کا ارادہ فرمایا تاکہ شرک کے تمام مرکزوں کو ختم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کے گھر میں کوئی بت ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے۔ بیت اللہ میں موجود تمام بت ریزہ ریزہ کر دیے گئے۔ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ گرد و نواح سے بتوں کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام کو مقرر کیا گیا۔ خالد بن ولید کو عزا نامی بت توڑنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ سعد بن زید اشہلی کو منات بت توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ عمرو بن عاص کو سوا نامی بت تباہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ بت مکے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام کے وقت سے اس کی پوجا کی جا رہی تھی۔ قبیلہ حذیل اس کا متولی تھا۔ عمرو بن عاص وہاں پہنچے تو وہاں صرف ایک مجاور موجود تھا۔ اس نے پوچھا، آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا، میں اس بت کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے معبود میں اتنی طاقت ہے کہ اپنی توہین کرنے والے کو مزہ چکھا دے گا۔ آپ نے نعرہ تکبیر لگایا اور بت کو ریزہ ریزہ کر دیا اور مجاور سے کہا، اب کیا خیال ہے؟ مجاور نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ امام بخاری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ بت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور پارسا لوگوں کے تھے۔ پہلے ان بتوں کی صرف تعظیم کی جاتی تھی، پھر شیطان نے انہیں اس کی عبادت پر لگا دیا۔ انہی دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عمان کے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو عمان کی طرف روانہ فرمایا۔ وہاں جعفر اور عباد نامی 2 حقیقی بھائی حکومت کرتے تھے، وہ بھی آگ کے پجاری تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کے نام خط لکھ کر عمرو بن عاص کو روانہ فرمایا۔ اس خط میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ عمرو بن عاص تنہا وہاں پہنچے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر غور و فکر اور تدبر سے کام لیا۔ چھوٹے بھائی سے ملاقات کی، وہ نسبتاً نرم دل تھا۔ آپ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس خط نے اس کے دل میں بہت اثر کیا۔ دوسرا بھائی سخت مزاج اور ضدی تھا، لیکن آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط نے اس کے دل پر بھی اثر کیا۔ عمرو بن عاص کی بے خوفی اور مستقل مزاجی نے بھی کام دکھایا، وہ نرم ہو گیا۔ اس طرح دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور ان کی رعایا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر فرمایا۔ عمرو بن عاص وہاں 2 سال تک رہے۔ اس سے پہلے ان سے ایک اور اہم کام لیا گیا۔ مدینے سے 300 میل کے فاصلے پر ذات القرا نامی ایک وادی تھی۔ اس آبادی میں قبیلہ خزاع آباد تھا۔ اس قبیلے نے مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے عمرو بن عاص کی قیادت میں لشکر روانہ کیا تاکہ دشمن کو وہیں روک لیا جائے۔ عمرو بن عاص اسلامی لشکر کو لیے جمادی الثانی 8 ہجری کو اس وادی کے ایک چشمے تک پہنچ گئے۔ اس چشمے کا نام سلاسل تھا۔ آپ نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ان کے پاس 300 مجاہد تھے اور صرف 3 گھوڑے تھے۔ آپ نے عرفہ بن لیس رضی اللہ عنہ کو مدینے روانہ کیا۔ آپ سے کمک کی درخواست کی، میدان جنگ کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں 200 مجاہدین اور روانہ فرمائے۔ ان مجاہدین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔
یہ لشکر سلاسل کے مقام پر پہنچا تو سوال پیدا ہوا کہ لشکر کی قیادت کون کرے گا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لشکر کے سالار وہ ہیں، جبکہ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ لشکر کے سالار وہ ہیں۔ لیکن پھر ابو عبیدہ بن جراح نے عمرو بن عاص کی قیادت منظور کر لی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے وقت فرمایا تھا کہ آپس کے جھگڑے سے بچنا۔ آخر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ قبیلہ قزاع پر حملہ کیا۔ حملہ بہت زوردار اور اچانک تھا، انہوں نے دشمن کو سنبھلنے نہ دیا، بہت سے دشمن میدان میں مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ اس موقع پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لشکر کو حکم دیا، خبردار کوئی مجاہد بھاگتے دشمن کا تعاقب نہ کرے۔ ان دنوں سردی بھی بہت شدید تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک اور حکم دیا تھا، خبردار مجاہدین تاپنے کے لیے آگ ہرگز نہ جلائیں۔ یہ دونوں حکم مجاہدین کو عجیب لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو تو غصہ آ گیا، پکار اٹھے، یہ کیسی پابندیاں ہیں؟ اس پر ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے عمر صبر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی عمرو بن عاص کو لشکر کا امیر مقرر نہیں فرما دیا، کوئی خوبی دیکھ کر ہی یہ اعزاز انہیں عطا کیا گیا ہے۔ مجاہدین نے امیر لشکر سے کہا بھی کہ انہیں تعاقب کی اجازت دی جائے تاکہ دشمن کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے، لیکن آپ نے تعاقب کی قطعاً اجازت نہ دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پہلی جنگ تھی جس کی قیادت انہیں سونپی گئی تھی۔ عظیم الشان فتح حاصل کرنے کے بعد جب یہ واپس لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی تفصیل سنائی۔ آپ نے پیار بھرے لہجے میں دریافت فرمایا، اے عمرو، تم نے مجاہدین کو بھاگتے دشمن کا تعاقب کرنے سے کیوں روکا تھا؟ اس سوال کا جواب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ دیا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ ڈر تھا مجاہدین تعاقب کرتے ہوئے دور نکل جائیں گے، یہاں تک کہ دشمن کے علاقے میں جا نکلیں گے، اس طرح چند قیمتی جانیں ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ ان کا یہ خیال بالکل درست تھا، اس لیے کہ کامیاب جرنیل اپنی فوج کے ایک ایک مجاہد کا خیال رکھتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اور تم نے سخت سردی میں مجاہدین کو آگ جلانے سے کیوں روکا؟ آپ نے عرض کیا، اگر میدان میں آگ روشن کی جاتی تو ہماری تھوڑی تعداد کا دشمن کو پتہ چل جاتا، اگر انہیں ہماری کم تعداد کا پتہ چل جاتا تو وہ دوبارہ حملہ کر سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت سن کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ یوں آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سونپی گئی پہلی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دنوں میں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ رات کے وقت تاریکی رکھی جائے، آگ نہ جلائی جائے، روشنیاں گل رکھی جائیں، اسے بلیک آؤٹ کہتے ہیں۔ یہ اصول سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے شروع فرمایا تھا۔ اس فتح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص سے فرمایا تھا، اے عمرو، نئی فتوحات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ وہ وقت بہت نازک تھا، ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ ان تمام فتنوں پر قابو پانے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے 11 لشکر ترتیب دیے، 11 ہی جھنڈے بنائے، ہر لشکر کے امیر کو ایک جھنڈا دیا۔ فتنوں کو رفع کرنے کے لیے انہیں مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا۔ ہر لشکر نے اپنی منزل پر پہنچ کر اسلام کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو قبیلہ قزاع کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ آپ نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس قبیلے کا مقابلہ کیا تھا، اس لیے انہیں ان کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ایک بار پھر قبیلہ قزاع پر حملہ آور ہوئے، بہت زبردست جنگ ہوئی، آخر شکست قبیلہ قزاع کا مقدر بنی۔
अम्र बिन आस को फतह नसीब हुई। कबीला कुज़ा को दोबारा दायरा इस्लाम में दाखिल किया, उनसे ज़कात वसूल करके बैतुल माल के लिए रवाना की। इन फितनों के खात्मे के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने शाम की तरफ पेश कदमी के लिए 4 लश्कर तरतीब दिए। पहले लश्कर का सिपा सालार अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर किया और उन्हें हिम्स की तरफ रवाना फरमाया। दूसरे लश्कर का सिपा सालार अम्र बिन आस को मुकर्रर किया और उन्हें फलस्तीन की तरफ रवाना किया। तीसरा लश्कर शुराहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में उर्दन की तरफ भेजा। यजीद बिन सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु को चौथे लश्कर की कमान देकर दिमश्क की तरफ रवाना किया और इन चारों पर अमीर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह को मुकर्रर फरमाया। अम्र बिन आस 9000 के लश्कर की क़ियादत करते हुए फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। उधर शाह रूम को मुसलमानों की पेश कदमी का इल्म हुआ। उसने मुकाबले के लिए 1 लाख का लश्कर तैयार किया और हुक्म दिया कि मुसलमानों पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाएं कि वो दोबारा उठ न सकें। रूमी फौज का हरावल दस्ता 10,000 फौजियों पर मुश्तमिल था। ये जब सामने आया तो अम्र बिन आस ने अब्दुल्ला बिन उमर को 1000 मुजाहिदीन का अमीर बनाकर उस पर हमला आवर होने का हुक्म दिया। खुद 8000 मुजाहिदीन के साथ दूसरी तरफ से बाकी लश्कर पर हमला आवर हो गए। रूमियों पर 2 अतराफ से हमला हुआ। हमला इस कदर जोरदार था कि वो संभल न सके। पहले ही मरहले में रूमी फौज का जर्नैल मारा गया। इस तरह उनके हौसले पस्त हो गए और वो बुरी तरह पसपा हुए। 700 को कैदी बना लिया गया। मैदान जंग से बहुत सा माल गनीमत हाथ लगा। मैदान जंग में पहली कामयाबी हासिल करने के बाद अजीम जर्नैल सैयदना अम्र बिन आस ने सालार आला अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को फतह की खुशखबरी सुनाते हुए लिखा कि मैं इस वक्त फलस्तीन में हूँ। मुकाबले में रूमी 1 लाख थे जबकि हम 9000 थे। दुश्मन के 15,000 फौजी मारे गए जबकि हमारे सिर्फ 130 मुजाहिद शहीद हुए। 700 रूमी फौजी हमारी कैद में हैं। ये मुहिम्मात जारी थी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वफात पा गए। उनके बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। अम्र बिन आस ने मिस्र पर हमले की इजाजत तलब की क्योंकि शामी फौज का सिपाह सालार अर्तबून फलस्तीन से भागकर मिस्र चला गया था। आपको चंद मसलहतों की बुनियाद पर फौरी तौर पर हमले की इजाजत न दी गई। ताहम इर्द गिर्द की मुश्किलात पर काबू पाने के बाद अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजीम जर्नैल अम्र बिन आस को मिस्र पर चढ़ाई की इजाजत दे दी। अम्र बिन आस इस्लामी लश्कर की क़ियादत करते हुए उस कदीम रास्ते पर चलकर सरजमीन मिस्र में दाखिल हुए जिस रास्ते पर चलकर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में दाखिल हुए थे। अम्र बिन आस उस रास्ते से खूब अच्छी तरह वाकिफ थे क्योंकि तिजारत के सिलसिले में वो कई बार इस रास्ते से गुजरे थे। रूमियों को जब इस्लामी लश्कर की पेश कदमी का इल्म हुआ तो उन्होंने सहरा में मुकाबले को मुनासिब न समझा। वो जानते थे कि मुजाहिदीन सहरा की जंग के बहुत माहिर हैं। इधर अम्र बिन आस ने मिस्र में दाखिल होते वक्त मरकजी मकामात का मुहासरा कर लिया। उन्होंने पहले सरहदी शहर फरामा का मुहासरा किया। मुहासरा 2 माह तक जारी रहा। आखिर इस शहर को इस्लामी लश्कर ने फतह कर लिया। इस पर कब्जे से शाम को जाने वाला रास्ता महफूज हो गया। अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस शहर की फसील को गिराने का हुक्म दे दिया ताकि दोबारा दुश्मन इसमें पनाह गुज़ीन न हो सके। साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों को भी जलाने का हुक्म दे दिया ताकि दुश्मन उन्हें इस्तेमाल करके इस्लामी लश्कर को नुकसान न पहुंचा सके। आपके पास फौजी बहुत कम तादाद में थे। आपने अमीरुल मोमिनीन से कुमक तलब की। उन्होंने सैयदना जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में 12,000 का लश्कर भेज दिया। उस वक्त मिस्र का मशहूर शहर इस्कंदरिया था। ये रूम का दूसरा दारुल हुकूमत और पूरी दुनिया का तिजारती मरकज था। इस शहर को दुश्मन से बचाने के लिए जदीद तरीन हिफाजती इंतजामात किए गए थे। 50,000 जंगजू हर वक्त उसकी हिफाजत पर मामूर रहते। दिफाई एतबार से भी उसको बहुत महफूज बनाया गया था।
اس کے شمال کی طرف سمندر تھا. شہر میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حالات کا بغور جائزہ لیا. جنگی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ناکہ بندی کا حربہ اختیار کیا. یہ حربہ نہایت کارگر رہا. باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی تھی. مجبور ہو کر فوج باہر نکل آئی. زبردست جنگ شروع ہوئی. مجاہدین جوش میں تھے. انہیں تلوار کی دھار پر رکھتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے. اسکندریہ کو فتح کرنے میں 3 ماہ لگ گئے. پھر تو تمام مصر ہی فتح ہو گیا. کوئی فوج ان کے سامنے نہ ٹک سکی. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کی خبر مدینہ طیبہ بھیجی تو سیدنا عمر بہت خوش ہوئے. خبر لانے والے کو گھر لے گئے. اسے کھانا کھلایا. کھانا روٹی اور روغن زیتون پر مشتمل تھا. بعد میں کھجوریں پیش کی. خوشی آپ کے انگ انگ سے ٹپک رہی تھی. مصر پر قبضے کے بعد عمرو بن عاص نے ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. شہر کا نقشہ زبیر بن عوام نے تیار کیا. اس کا نام فسطاط رکھا گیا. شہر کے متعلق جب امیر المومنین کو علم ہوا تو انہوں نے اس شہر کو مصر کا دارالحکومت بنانے کا حکم جاری کیا. عمرو بن عاص کو اس کا امیر مقرر کیا. مصر 20 ہجری میں فتح ہوا. سیدنا عمرو بن عاص نے اپنے دور میں مصر کو امن امان اور ترقی کے راستے پر ڈال دیا. سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. آپ نے عمرو بن عاص کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کر دیا اور انہیں مدینے بلا لیا گیا. سیدنا عثمان نے فسادیوں کے خلاف ان سے مشورہ طلب کیا. آپ نے ان کے ساتھ سختی سے نپٹنے کا مشورہ دیا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے یہ مشورہ نہ مانا. سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اس وقت شام کے گورنر امیر معاویہ تھے. سیدنا عثمان کے قاتلوں کے مسئلے پر امیر معاویہ اور سیدنا علی میں کشمکش شروع ہو گئی. اس سلسلے میں امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو مشورے کے لیے شام بلا لیا. اس وقت آپ فلسطین میں تھے. انہوں نے پہلے اپنے 2 بیٹوں سے مشورہ کیا، پھر امیر معاویہ کے پاس چلے گئے. آپ نے امیر معاویہ کا بھرپور ساتھ دیا. انہوں نے بھی اپنے دور میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کا امیر مقرر فرمایا. اس حالت میں آپ نے مصر میں انتقال فرمایا. سیدنا عمرو بن عاص عظیم جرنیل اور کامیاب سیاستدان تھے. جرأت اور شجاعت کا پیکر تھے. عراق، شام اور فلسطین میں تہلکہ مچا دینے والے سپہ سالار ثابت ہوئے. مصر میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے. فاتح مصر کہلائے. اپنی فوج کا ہر وقت خیال رکھتے. آپ ایک کامیاب سفیر بھی تھے. اپنی تقریر میں شاہی درباروں پر سناٹا طاری کر دیتے تھے. 43 ہجری میں عید الفطر کے دن انتقال فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to